میرے اور اس کے والدین خوشی خوشی میرے اور بلند بخش کے رشتے پر راضی ہو گئے تھے۔ بخت کو ہوش آیا کہ ارے یہ کیا ہو گیا، مجھے پتہ نہ چلا اور وہ مجھے بیوقوف بنا رہا تھا اور دلاسے دے رہا تھا۔ فی الحال اس کا شادی کا ارادہ ہی نہیں تھا، مگر رشتے کے طے کر لینے میں ہمارے والدین نے قباحت نہ سمجھی اور یوں بری طرح جھگڑا گیا۔ جب ان کی والدہ نے ہمارے گھر آنا جانا شروع کیا اور منگنی کا معاملہ طے کر لیا تو وہ اپنی والدہ سے لڑا، آپ نے کیوں اتنی جلدی رشتہ پکا کر دیا؟ مجھ سے تو پوچھ لیا ہوتا، ماں نے جواب دیا۔ ان کی لڑکی سے محبت کا چکر چلا کر تم نے شریفوں کا کام نہیں کیا۔ ایسی معصوم لڑکی کو فریب دینے کی سوچ رہے تھے تو یہ فریب تمہارے لیے جال ثابت ہوا ہے۔ تم نے لڑکی سے کیوں شادی کا جھوٹا وعدہ کیا تھا؟ اب اپنا وعدہ پورا کرو۔ بالآخر بڑی مشکلوں سے والدین نے دباؤ ڈال کر شادی کی تاریخ طے کر دی۔ ہمارے گھر شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ جس روز شادی تھی اس سے 2 روز پہلے میری بڑی بہن پنڈی سے آئی۔ جب بھائی اس کو لینے اسٹیشن گیا تو بخت کو وہاں پایا۔ وہ پنڈی کا ٹکٹ لے رہا تھا۔ بھائی نے پوچھا، آپ یہاں کس کے ٹکٹ لینے آئے ہیں؟ اس نے بتایا، اپنے دوست کے ساتھ پنڈی اور پھر مری جانا ہے، لیکن پرسوں تو آپ کی شادی ہے، مجھے تو خبر ہی نہیں ہے۔ بھائی نے سمجھا مذاق کر رہے ہیں۔ وہ گھر آئے اور بتایا کہ اسٹیشن پر بخت بھائی ٹکٹ لے رہے تھے، وہ دوستوں کے ہمراہ مری جا رہے ہیں۔ میرے گھر والوں نے بھی یہی کہا، تم نے مذاقاً کہا ہوگا۔ شام کو اماں ان کے گھر گئیں، شادی کے بارے میں کچھ بات کرنی تھی۔ پتہ چلا کہ تو واقعی مری چلا گیا ہے۔ اس کے والدین پریشان نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے بہانہ بنایا کہ اس نے کافی دنوں سے ملازمت کے لیے درخواست دے رکھی تھی اور اتفاق کہ آج ہی کال ملی ہے، ملازمت پر اسے بلایا گیا ہے، لہٰذا اب شادی کی تاریخ کچھ آگے کر لیں۔ میری والدین پریشان ہو کے، اب شادی کی تاریخ کیسے بدلی جا سکتی ہے؟ وعدے نامے بھجوا جا چکے ہیں اور رشتہ دار دوسرے شہروں سے آنا شروع ہو گئے ہیں، ان سے کیا کہیں گے؟ جو بھی ہو، مگر جب دلہا نہ ہو تو شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ تاریخ بدلنا بھی ایک امر مجبوری تھا۔ بالآخر بھاگم بھاگ پر ایک کو اطلاع کرنی پڑی۔ ناگزیر وجہ کی بنا پر شادی کی تاریخ آگے کر دی گئی ہے۔ کہیں ٹیلی فون کیا، کہیں ٹیلی گرام دیا، جو مہمان آ چکے تھے ان سے معذرت کر لی گئی۔ ان دنوں سیل فون کا رواج نہ تھا، ہر کسی کے گھر ٹیلی فون کی سہولت نہ تھی۔ میرے والدین بہت بڑے امتحان میں آ گئے۔ برادری کو سنبھالنا ایک آزمائش سے کم نہ تھا۔ وقت کا انتظار ہونے لگا۔ 1 ماہ گزر گیا، وہ نہ لوٹا۔ شادی کی تاریخ بھی بدلی گئی۔ خبر نہ تھی کہ کس محکمے میں نوکری ملی ہے کہ کوئی خبر لینے جاتا، اور اس کے دل کی مرضی کسی پر عیاں نہ تھی۔ وہ دراصل شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اپنے والدین تک کو اس نے اس بات کی ہوا نہ لگنے دی کہ شادی سے بچنے کے لیے وہ یہ ڈرامے کر رہا ہے اور اس کی وجہ سے ایک دوسری لڑکی ہے۔ اب میرے والدین پچھتانے لگے کہ ہم نے ناحق جلد بازی میں ایسے شخص پر اعتبار کر لیا جس کی زبان پر کچھ تھا اور دل میں کچھ۔ اور اس کے والدین کم پریشان نہ تھے۔ اس کے دوست کے گھر گئے جس کے پاس اس کا فون نمبر تھا۔ اس نے فون پر بخت کو ملازمت کی، تب اس نے اپنے والدین سے بات کی اور کہا، نئی ملازمت ملی ہے، فی الحال نہیں آ سکتا، 2 ماہ بعد آ سکوں گا۔ اے کاش وہ اس دن ہی والدین کو اصل بات سے آگاہ کر دیتا تو ہم لوگ مزید خواری سے بچ جاتے، مگر اس کمبخت انسان میں اتنی اخلاق جرأت نہ تھی کہ سچ بات لبوں پر لاتا۔ آخری وقت تک دھوکے میں رکھا، بلکہ ایک نئی تاریخ بتا دی۔ میری والدین نے دوبارہ کارڈ چھپوائے اور برادری میں تقسیم کر دیا۔ آخری وقت میں پھر انہیں منہ چھپانا پڑا۔ ہوا یوں کہ دوسری بار جو تاریخ طے پائی تھی، وقت اس نے 1 روز پہلے گھر آ گیا۔ سب خوش ہو گئے، شکر ہے کہ وہ آ گیا ہے۔ مایو بٹھا دی گئی، سیلیاں گیت گانے لگی۔ اس کا ایک دوست آیا، والد صاحب کو بتایا کہ بلند بخت اکیلا نہیں آیا بلکہ اپنی نئی دلہن کے ساتھ آیا ہے۔ بار بار تاریخ تبدیل کرنے کا سلسلہ سمجھ میں آ گیا۔ اس نے بتایا کہ وہ ایک اور گھر میں بھی لڑکی کو ٹیوشن پڑھانے جاتا تھا جو FA کی طالبہ تھی
اور ایک بڑے بزنس مین کی بیٹی تھی، اسے بھی محبت کا فریب دیا تھا، لیکن بک کو امید نہ تھی کہ اتنے امیر گھرانے کا رشتہ مل جائے گا۔ سمجھ رہا تھا کہ وہ ایک معمولی گھرانے کا بے روزگار نوجوان سے بھلا اتنا بڑا سرمایہ دار کیوں اس کو اپنا داماد بنا سکتا ہے، لہٰذا وہاں بھی بس دل لگی ہی تھی۔ تاہم اچانک جب لڑکی پر انکشاف ہوا کہ بک کی شادی ہو رہی ہے، اس لڑکی نے بک کے ساتھ خوب جھگڑا کیا۔ تب اس نے کہا کہ تم رئیس آدمی کی بیٹی ہو اور میں ایک معمولی گھرانے کا فرد ہوں، تمہارا میرا رشتہ نہیں ہو سکتا، بے شک اپنے ماں باپ سے منوا سکتی ہو تو منوا لو۔ لڑکی لاڈلی اور ضدی تھی، وہ اڑ گئی اور والدین سے بات منوا لی۔ عین وقت پر جبکہ شادی کے کارڈ بھی چھپ چکے تھے، اس لڑکی نے بک سے کہا اب مجھ سے شادی کرنی پڑے گی ورنہ میں خودکشی کر لوں اور میرے ماں باپ تمہیں جیل ڈلوا دیں گے۔ بک کے ہوش اڑ گئے اور اس نے دوست کو تمام کہانی پر بتا کر مری کی راہ لی، جہاں اس کا ایک کلاس فیلو رہتا تھا، وہاں جا بیٹھا۔ لڑکی بھی اس دوست کے پاس پہنچی اور دھمکی دی کہ اس کا پتہ دو ورنہ تمہارے گھر میں زہر پی کر جان دے دوں گی اور تم پکڑے جاؤ گے۔ اس روز زور آور لڑکی سے ڈر کر اس نے بک کا پتہ بتا دیا۔ وہ وہاں پہنچی اور شادی کے لیے کہا۔ یوں وہ اسے لے آئی اور والدین سے کہا کہ دولہا آ گیا ہے، مگر اس کے والدین شادی میں شامل نہیں ہو رہے تھے، آپ ہماری شادی کر دیجئے۔ اس طرح بک کی شادی فرحانہ سے ہو گئی۔ ادھر دوسری بار میری تاریخ رکھی جا چکی تھی، بس وہ آ گیا مگر اپنی دلہن امیر باپ کی بیٹی فرحانہ کے ساتھ۔ یوں جو خواری میرے والدین کی قسمت میں لکھی تھی، اس کا پورا سامان ہو گیا۔ بک نے تو ڈر کر وہاں شادی کر لی، مگر میرا شادی والد دوپٹہ بے رنگ ہو گیا اور مایوں کی زردی میرے وجود میں اتر گئی۔ آج اس واقعے کو برسوں گزر چکے ہیں، میرے سیاہ بال سفید ہو گئے ہیں، میں نے شادی سے ہمیشہ کے لیے توبہ کر لی۔ آج بھی جب سوتی ہوں تو ڈر کر اٹھ جاتی ہوں، کسی کی شادی میں ہوئی تو اس تقریب میں کبھی نہیں جاتی۔ مجھے شادی کے ہنگامے سے ڈر سا لگتا ہے، جیسے یہ کوئی بھیانک منظر ہو، جیسے دیکھنے کی مجھ میں تاب نہ ہو۔ آج بے شک زمانہ بدل گیا ہے، اب لڑکیوں کے لیے وہ حالات نہیں ہیں جو ہمارے دور میں تھے، وہ اب برملا والدین سے بات کر سکتی ہیں، جبکہ ہمارے دور میں لڑکیاں یہ جرات نہیں کر سکتی تھیں۔ لڑکے بھی اپنے دل کی بات والدین کے سامنے نہیں کھول سکتے تھے، تب ہی اس قسم کے المیہ جنم لیتے تھے۔ والدین بھی سیدھے سادے تھے کہ ایک دو ملاقاتوں میں اعتبار کا رشتہ قائم کر لیتے تھے، جیسا کہ ہمارے دو سادہ دل والی ماؤں نے کیا اور جھٹ منگنی اور پٹ بیاہ والا معاملہ کر ڈالا۔ تاہم یہ بات آج تک سمجھ نہ سکی کہ بلند بخت بزدل تھا یا بیوقوف یا دھوکے باز انسان تھا جس نے ایک وقت میں دو لڑکیوں سے شادی کا وعدہ کیا۔ اللہ جانے اس نے ایسا کیوں کیا۔ وہ دو کشتیوں کا سوار تھا مگر وہ دریا پار اتر گیا۔ اس کی عاقبت اندیشی کی سزا مجھے مل گئی۔ میں جو گھر کے ماحول سے بیزار تھی، اس کی توجہ اور ہمدردی پا کر اس پر اعتبار کر بیٹھی۔ اگر یہ توجہ مجھے اپنے ماں باپ سے مل جاتی تو یقیناً میں ایک سراب سے دھوکہ نہ کھاتی کہ جسے محبت کہا جاتا ہے۔ میری دونوں بہنوں کی زندگی آج کامیاب اور مطمئن انداز سے گزر رہی ہے، شاید اس لیے کہ وہ مجھ سے زیادہ مضبوط اعصاب کی مالک تھیں۔ ماں باپ اور ماحول ایک ہوتے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں کہ سب بچے بھی ایک جیسے ہوں۔ کچھ بچے بے حد حساس ہوتے ہیں، والدین کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کو سمجھیں اور اپنے زیادہ حساس بچوں کو ہرگز نظر انداز نہ کریں، ورنہ وہ ٹوٹ کر بکھر سکتے ہیں اور زندگی میں ناکامیاں ان کا مقدر بن سکتی ہیں۔ میرے نزدیک بچپن اور لڑکپن کی عمر میں بچوں کے لیے سب سے زیادہ ضروری اور قیمتی دولت ماں باپ کا پیار، ان کا آپس میں حسن سلوک ہوتا ہے، جس سے گھر میں سکون کی فضا قائم ہوتی ہے اور بچے اس پر سکون گوار میں پل کر کامیاب اور